بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں تاریخ کی روشنی میں کچھ بتانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت مبارک 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری مطابق سن 1856 عیسوی ہفتہ یعنی شنیوار کے روز بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد، تاریخی نام المختار، اور دادا جان آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے تھے۔ والد گرامی کا نامی اسم گرامی مفتی نقی علی خان، دادا جان کا نام علامہ مولانا رضا علی خان ہے۔ آپ کے آباء و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑھیچ کے پٹھان تھے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر مبارک میں ناظرہ قرآن مجید مکمل تجوید کے ساتھ ختم فرمایا۔ سن 1279 ہجری کو مطابق سن 1862 عیسوی 7 سال کی عمر میں روزے رکھنا آپ نے شروع فرمائے۔ شعبان المعظم سن 1280 ہجری مطابق سن 1869 عیسوی کو 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں آپ پورے عالم و فاضل اور مفتی بن گئے، اور اسی دن سے آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ دینا شروع فرمایا۔ سن 1291 ہجری مطابق 1874 عیسوی میں 19 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا اور ازدواجی زندگی کی شروعات فرمائی۔ سن 1293 ہجری مطابق 1876 عیسوی کو تقریباً 21 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی مکمل طور پر آپ کو اجازت مل گئی۔ جمادی الاول سن 1294 ہجری مطابق سن 1877 عیسوی تقریباً 22 سال کی عمر میں مارہرہ شریف میں شرف بیعت حاصل کی اور تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت آپ کو حاصل ہوئی۔ شوال المکرم سن 1295 ہجری مطابق 1878 عیسوی کو تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار زیارت حرمین شریفین یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے، اور علماء مکہ مکرمہ نے آپ کو حدیث کی اجازت دی۔ سن 1322 ہجری مطابق سن 1904 عیسوی کو تقریباً 50 سال کی عمر میں دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی۔ بحمدہ تعالیٰ اس دن سے لے کر آج تک آپ کا قائم کیا ہوا یہ دارالعلوم پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے تعلیمی مقاصد کو پورے کر رہا ہے۔ ذوالحجہ سن 1323 ہجری مطابق سن 1905 عیسوی کو تقریباً 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اور اسی سال مکہ مکرمہ میں صرف 8 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر ضخیم یعنی بڑی کتاب عربی
زبان میں تحریر فرمائی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت وہاں کے کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا، اور خاص طور پر وہاں کے موجود اس وقت کے بادشاہ نے جب ان کے کان میں کچھ لوگوں نے سرگوشی کی تھی کہ یہ مولانا احمد رضا جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہیں، تو آپ سے اس پر دلائل دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی کتاب کے اور بغیر کسی ڈکشنری کے آپ نے صرف 8 گھنٹے کے وقت میں، اور اس 8 گھنٹوں میں بھی یہ کہ نماز کا وقت بھی آیا تھا، اور اس پر یہ کہ آپ کو سخت بخار تھا، اسی حالت میں آپ نے یہ الدولۃ المکیہ کتاب تصنیف فرمائی، جو آج بھی مارکیٹ میں اور بازار میں یہ کتاب ملتی ہے اور کئی سو صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک ہندوستان کے رہنے والے شخص نے عربی زبان میں یہ کتاب لکھی۔ آپ کا یہ فضل و کمال دیکھ کر وہاں کے علماء نے آپ کی پیشانیاں چومی اور آپ کو امام کہہ کر پکارا۔ یہ خدا داد صلاحیت تھی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر۔ محرم الحرام سن 1424 ہجری مطابق 1906 عیسوی کو تقریباً 52 سال کی عمر میں علماء مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کو اجازت و خلافت کی سند عطا فرمائی۔ یعنی پہلے تو وہاں کے علماء نے آپ کو اجازت عطا فرمائی تھی، اس بار آپ نے وہاں کے علماء کو جب انہوں نے آپ کے فضل و کمال کو دیکھا، علم و عرفان کو دیکھا، تو انہوں نے آپ سے سند اجازت اور خلافت کی سند لی، اور اسی سال کرنسی نوٹ کے متعلق کتاب کفل الفقیہ الفاہم مکہ مکرمہ میں لکھی۔ یہ کتاب اس وجہ کر لکھی کہ اس سے پہلے چونکہ سکے چلا کرتے تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جس کو درہم و دینار کہتے ہیں۔ اب جب کہ نوٹ کا زمانہ آیا تو پوری دنیا کے علماء سے اس بات کے اوپر استفتاء لیا گیا، سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ جائز ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کا استعمال کیسے جائز ہوگا۔ پوری دنیا کے علماء خاموش رہے، کوئی جواب نہ دے سکا۔ صرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ملک ہندوستان کے مفتی نقی علی خان کے صاحبزادے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضل و کمال عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں تنہا جس کا جواب کوئی نہ دے سکا، صرف آپ نے اس کا جواب لکھا اور کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے آپ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی۔ ربیع الاول سن 1324 ہجری مطابق 1906 عیسوی کو تقریباً 52 سال کی عمر میں بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ سن 1330 ہجری مطابق سن 1912 عیسوی کو تقریباً 58 سال کی عمر میں ترجمہ قرآن کنز الایمان املا کروانا شروع کیا۔ اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا عرض کروں، دیکھیے قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت دشوار کام ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ تھے وہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور اردو میں قرآن کریم کا ایک ترجمہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا مولانا مجھے اس کے لیے
وقت کہاں مل رہا ہے کہ میں اس کے لیے قلم اٹھاؤں۔ بہرحال انہوں نے جب اس کے بارے میں اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب آپ رات کے وقت ملاقات کرنے کے لیے آیا کرو تو آپ کاغذ اور قلم لایا کرو۔ اسی دوران تھوڑی مدت میں آپ بغیر کسی کتاب کے حوالے کے، بغیر کسی ڈکشنری کے، جبکہ ایسے کام کے لیے سینکڑوں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، درجنوں ڈکشنریوں کی ضرورت پڑتی ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعے سے آپ نے بغیر کسی کتاب کو مطالعہ کیے ہوئے قرآن کا ترجمہ فرمایا اور اس کا املا کروایا، اور اس کا نام آپ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان رکھا۔ سن 1336 ہجری مطابق 1917 عیسوی کو تقریباً 64 سال کی عمر میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا آپ نے قیام فرمایا، یعنی اس کی بنیاد رکھی۔ یہ اپنے وقت کا ہر علم و فن کا یہ آفتاب و مہتاب آخر کار 25 صفر المظفر سن 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر سن 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ کے وقت جب کہ مؤذن نے حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہا، یعنی آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس مبارک گھڑی میں تقریباً 68 سال کی عمر میں یہ آفتاب و مہتاب ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔